قرآن مجید فرقان حمید جس بات کا حکم دیتا ہے اور جو کام کرنے کا حکم دیتا ہے اس کے اندر یہ بھی ساتھ کہتا ہے اور اس کی بھی تلقین کرتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کے اندر درمیانہ روی رکھو، اعتدال رکھو، نہ افراط ہو نہ اس کے اندر تفریط ہو۔ یہ احادیث کا بھی حکم ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے، قرآن مجید کا بھی حکم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ خیر الامور اوسطھا، کہ بہترین کام وہ ہیں جو درمیانہ روی میں کیے جائیں۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ ہر کام بہتر وہ ہوگا جس کے اندر درمیانہ روی ہوگا، جس کے اندر ایکویلٹی ہوگی اور جو برابر برابر ہوگا۔ آپ دیکھیں، اب اس حدیث کو اگر ہم لے کر جائیں گھروں کی طرف اور معاشرے کی طرف لے کر جائیں تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہر گھر کے اندر جھگڑے، ساس اور بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر کی بہنوں کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ سارے جھگڑے ہو رہے ہیں فقط اس وجہ سے کہ ہر کام کے اندر میانہ روی نہیں ہوتا، کسی کام کے اندر اعتدال نہیں ہوتا۔ اگر شوہر ہے تو وہ بیوی کا جس وقت ساتھ دیتا ہے اور اس کی طرف سے بات کرتا ہے تو اعتدال نہیں کرتا، جس وقت ماں کے لیے وہ کچھ کہے یا کچھ بھی بات کرے تو وہ وہاں پر اعتدال نہیں کرتا، یا زیادہ تفریط ہو جاتی ہے، زیادہ کچھ بات کر دیتے ہیں، تو جہاں سے معاملات سب سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ گندم اور چاول کی فصل، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ گندم کی جو فصل ہوتی ہے جہاں پر اس کو بویا جاتا ہے وہیں سے اس کو کاٹا بھی جاتا ہے، لیکن جو چاول کی فصل ہوتی ہے جہاں پر اس کو بویا جاتا ہے وہاں پر وہاں سے اس کو کاٹا نہیں جاتا، اس کے لیے جگہ تبدیل کرنا پڑتی ہے۔ دیکھیں کہ جس وقت چاول کی گندم کو تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو وہاں سے وہ نکال کر، اس بوٹے کو نکال کر تو کسی اور جگہ پر لگاتے ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے میاں اور بیوی کے اندر، شوہر اور بیوی کے اندر، ایک لڑکے اور لڑکی کے اندر یہی فرق ہوتا ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے، جو لڑکا ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کے گھر پروان چڑھتا ہے، یہاں پر سب کچھ سیکھ لیتا ہے، اچھے اور برے جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں اس کو یہیں سے آ جاتے ہیں، یہیں پر وہ کمال کو پہنچتا ہے۔ لیکن جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر کمال کو نہیں پہنچتی، وہ شوہر کے گھر آ کر کمال کو پہنچتی ہے، اور یہی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ساس فقط اس وجہ سے بہو کے ساتھ لڑتی ہے اور اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ لڑتی ہے کہ اس کو کھانا پکانا نہیں آتا، اس کو جناب روٹی پکانی نہیں آتی، روٹی پکاتی ہے تو وہ کچی رہ جاتی ہے، جناب جس وقت وہ ہانڈی بناتی ہے تو جناب اس کے اندر مرچیں تیز ڈال جاتی ہیں، اس کے اندر نمک یہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کوئی بھی کام لے لیں، اگر آپ بیوی لے کر آئے ہیں، شادی کی ہے آپ نے، تو وہ بیوی آپ کے بچوں کو بھی سنبھالے، آپ کو کھانا بھی بنا کر دے، صبح ناشتہ بھی بنا کر دے، دن کو بھی کھانا بنا کر دے، رات کو بھی کھانا بنا کر دے۔ آپ کی ماں کا خیال آپ کی بیوی رکھ رہی ہے، آپ کے بھائی کا خیال آپ کی بیوی رکھ رہی ہے، آپ کی بہن کا خیال آپ کی بیوی رکھ رہی ہے۔ خدا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی کام اس کے اوپر عذر و اشرا واجب نہیں کیا گیا، فرض نہیں کیا گیا۔ وہ آپ کی ماں کو سنبھالے، کیوں؟ ماں اس کی ہے، ماں آپ کی ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو سنبھالیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہ کہیں کہ وہ بھائی شوہر کی ماں ہے اور اس کی ساس لگتی ہے تو وہ اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ جو لڑکی کی ماں ہے وہ بھی تو آپ کی ساس ہے نا، آپ اس کی کتنی خدمت کرتے ہیں؟ اس کی کتنی خدمت کرتے ہیں آپ؟ جو آپ یہاں پر پابندیاں لگا رہے ہیں پھر وہ اپنے اوپر بھی لگائیں۔ اور پھر ساس کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ بھائی بچی ہے، میں اگر اس کو پکانا نہیں آتا تو میں اکیلے میں بیٹھ کر اس سے بات کروں، اس کو بتاؤں کہ میری بیٹی ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں، یہ فلاں چیز ایسے پکتی ہے، فلاں چیز کو ایسے پکایا جاتا ہے۔ نہیں، وہ سب کے سامنے شروع ہو جائے گی بےزتی کرنا اس کی شروع ہو جائے گی، اعتدال نہیں رہتا، ایکویلٹی نہیں رہتی۔ اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہے تو اس کا احسان سمجھیں، جو اس کی نیکی سمجھے کہ وہ کر رہی ہے، اور اگر وہ کر رہی ہے تو آپ کو بھی پھر کرنا پڑے گا، اس کا ساتھ دینا پڑے گا، اس کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا، وگرنہ
قرآن مجید فرقان حمید نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت مطہرہ نے اس کو پابند نہیں کیا، کسی جگہ پر اس کو پابندی نہیں لگائی کہ وہ سب کی خدمت کرے، وہ صرف اپنے شوہر کی پابند ہے، وہ صرف اس کی خدمت کر سکتی ہے، باقی جو سارے ہم اس کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے خود اس کے اوپر ڈالے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالے۔ اگر اس کو کچھ بنانا نہیں آتا، اگر اس کو کوئی کام کرنا نہیں آتا تو آپ ایکویلٹی رکھیں، آرام سے بیٹھ کے سمجھائیں، بات کریں، اس کو بتائیں۔ جھگڑے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتے، ساس منہ بنا کر جناب بیٹھ جائے گی، بات نہیں کرے گی، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، جناب میری بہو ہے اس کو یہ پکانا نہیں آتا، اس کو وہ پکانا نہیں آتا، بھئی تم خود پکا لو نا، پہلے بھی تو پکائی تھی نا، وہ آپ کے گھر بیوی بن کے آئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نوکرانی کا درجہ نہیں دیا۔ یہ شوہر ہی ہوتے ہیں جو پابندیاں بھی لگا دیتے ہیں، یہ بھی کرو، تم نے میری ماں کو بھی سنبھالنا ہے، میرے باپ کو بھی سنبھالنا ہے، میرے بھائیوں کو کا بھی خیال رکھنا ہے، گھر کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ قسم اٹھا کے بتائیں کہ کوئی کام ان میں سے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر واجب کیا، جس وقت اللہ رب العالمین نے واجب نہیں کیا تو یہ اس کی نیکی ہے کہ جو بذات خود کر رہی ہے، اس کا احسان سمجھیں۔ اگر وہ آپ کے اوپر احسان کر رہی ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اعتدال رکھیں، میانہ روی رکھیں۔ جھگڑے پھر یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، شوہر کے بعد کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی، ساس کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ جو وہ کام کر رہی ہے لڑکی سارا کچھ کر رہی ہے تو اللہ نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا۔ جس وقت شریعت نے، اللہ نے واجب نہیں کیا، مصطفیٰ نے واجب نہیں کیا، قرآن نے نہیں کہا، حدیث نے نہیں کہا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو حکم دینے والے اور کہنے والے؟ تو اس لیے کہا خیر الامور اوسطھا، اپنے کاموں کے اندر اعتدال رکھو، میانہ روی رکھو، وہ بھی خوش رہے تم بھی خوش رہو، تو زندگی اسی طرح بسر کرو۔ ہر کام جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء میں آپ چلے جائیں، کھاتے پیتے ہیں تو کہا نہ بہت زیادہ کھاؤ نہ بہت کم کھاؤ، اعتدال رکھو۔ چلتے ہیں تو اعتدال رکھو، کوئی کام کرتے ہیں تو اعتدال رکھو۔ اعتدال جس وقت انسان چھوڑ دیتا ہے، میانہ روی جس وقت چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، بیوی بچوں کے معاملات ہوں، ماں باپ کے معاملات ہوں، بہن بھائیوں کے معاملات ہوں، اپنے کاروبار کے معاملات ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، جس وقت انسان اعتدال چھوڑ دیتا ہے تو وہ زندگی کے اندر وہ ہمیشہ پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کی زندگی کبھی آگے نہیں بڑھتی، وہ خوشیوں کے اندر نہیں جاتا، پھر یہیں سے جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یہیں سے پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ میرے ساتھ بنا کیا ہے، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو کچھ بھی کرو اس کے اندر اعتدال رکھو، میانہ روی رکھو۔